مشرق وسطی میں موت کا رقص پھر سے شروع۔ ایران کے اماراتی، سعودی، قطری ٹینکرز پر حملے۔ امریکہ کی IRGC کے ٹھکانوں پر بمباری۔ پہلے ہی مرتبہ امریکہ نے سی ڈرونز استعمال کیے۔ چچا ٹرمپ نے پہلے ہرموز سے 20% ٹیکس لینے کا اعلان کیا، پھر مکر گیا۔ کیا ایران نے پک ایکس پہاڑیوں میں خفیہ نیوکلیئر سائٹ بنا رکھی ہے؟ سعودی عرب نے یمن پر حملہ کیوں کروایا؟ حوثیوں کا خطرناک جوابی حملہ۔ ایران آبنائے ہرمز پر لچک کیوں نہیں دکھا رہا؟ باب المندب بھی بند ہو گیا تو دنیا کی اکانومی کیا کلیپس کر جائے گی؟ کیا معاملات اب بھی مذاکرات سے حل ہو سکتے ہیں، یا ہم تیسری عالمی جنگ کے اوپننگ کریڈٹس لائیو دیکھ رہے ہیں؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بیگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ مشرق وسطی ایک ایسا خطہ جو دہائیوں سے تنازعات کا مرکز رہا ہے۔ اس وقت بارود کا ڈھیر ہے جس پر کبھی امریکہ، کبھی اسرائیل تو کبھی ایران باری باری آ کر چنگاریاں جلاتے ہیں، تو پوری دنیا کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ لو ابھی دھماکہ ہوا کہ ہوا۔ اور پچھلے 7 روز میں یہاں جو کچھ ہوا اس کے بعد سب کی زبان پر ایک ہی سوال ہے کہ کیا ہم ایک بار پھر عالمی جنگ کے دہانے پر آ کھڑے ہوئے ہیں؟ ابھی صرف 1 ماہ پہلے ایسا لگتا تھا کہ سفارتکاری جیت گئی۔ دنیا نے سکھ کا سانس لیا تھا جب 17 جون کو امریکہ اور ایران کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ ہوا تھا، اسلام آباد MOU طے پایا تھا۔ 6 مہینے کا وقت طے پایا کہ دونوں ممالک 28 فروری کو شروع ہونے والے اس تنازع کو مکمل طور پر ختم کر کے دائمی امن قائم کر سکیں۔ اس کے بعد امریکہ فیفا ورلڈ کپ کی میزبانی میں مشغول ہو گیا اور ایران اپنے شہید رہنما آیت اللہ علی خامنائی کے سوگ اور تدفین کے معاملات میں مصروف ہو گیا۔ لگا چلو they have moved on، حالات ٹھیک چل رہے ہیں۔ اس وقت یہ احساس نہ ہوا کہ یہ خاموشی طوفان سے پہلے کا سکوت ہے۔ جولائی کے دوسرے ہفتے میں حالات نے ایسی پلٹی کھائی کہ امن کا وہ خواب جو 1 ماہ پہلے حقیقت لگ رہا تھا آج بارود کے دھوئیں میں کہیں کھو چکا۔ آبنائے ہرمز سے لے کر یمن کے دارالحکومت سنا تک ایک بار پھر میزائل گرج رہے ہیں۔ آخر ایسا کیا ہوا کہ سب کچھ اتنی جلدی بدل گیا؟ ایران نے عمان کی حدود میں موجود بحری جہازوں کو، ٹینکرز کو کیوں نشانہ بنایا؟ سعودی عرب نے یمن پر فضائی حملہ کیوں کیا؟ اور کیا یہ جنگ پورے مشرق وسطی میں پھیلنے لگی ہے، یا ہم تیسری جنگ عظیم کے آغاز کے لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں؟ آج اس سب پر بات ہوگی، تو حضور اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حضور کہانی شروع ہوتی ہے جولائی کے آغاز سے۔ 17 جون کے معاہدے کے بعد عارضی امن قائم تھا، لیکن پس پردہ تناؤ ابل رہا تھا۔ 7 جولائی کو ایرانی افواج نے بیک وقت سعودی عرب اور قطر کے 2 بڑے انرجی ٹینکرز کو نشانہ بنایا۔ یہ حملہ اس وقت ہوا جب یہ بحری جہاز آبنائے ہرمز میں عمان کی سمندری حدود میں ان کی ٹیریٹوریل واٹرز میں موجود تھے۔ پہلا قطری ٹینکر تھا جس کا نام الرقیت تھا۔ یہ LNG لے جانے والا ایک بہت بڑا بحری جہاز ہے جو راس لفان سے گیس لوڈ کر جا رہا تھا، اور ایرانی پروجیکٹائل لگنے سے اس کے انجن روم میں شدید آگ بھڑک اٹھی۔ اب آپ سوچئے گیس کا بڑا ٹینکر تھا، گیس کی موجودگی کی وجہ سے خطرہ پیدا ہو گیا کہ کہیں پورا جہاز ہی نہ پھٹ جائے، لیکن خوش قسمتی سے عملہ بچ گیا۔ دوسرا سعودی ٹینکر تھا ودیان۔ یہ سعودی عرب کی سرکاری کمپنی بحری، اس کا ایک بہت بڑا خام تیل کا جہاز تھا۔ اس پر بھی ادھر ہی عمانی ٹیریٹوریل واٹرز میں حملہ کیا گیا اور اس کے نیچے جو حل ہے اس کو شدید نقصان پہنچایا گیا۔ اب یہ 7 جولائی کو 8 جولائی کو چچا ٹرمپ نے پریس کانفرنس میں اعلان کر دیا کہ جون کی جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے۔ ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی اور بین الاقوامی تجارتی راستوں کو نقصان پہنچانے کا الزام ٹھوک دیا ساتھ ہی۔ اور ایران کے حملوں کے جواب میں سینٹ کام نے ایران پر تاریخ کی بدترین فضائی حملے شروع کر دیے۔ 11 اور 12 جولائی کی راتوں میں امریکی بمبار طیاروں نے ایران کے ساحلی اور فوجی ٹھکانوں بندر عباس، بوشہر، سیرک اور کیش و کشم کے ان کے جزیروں پر پاسداران انقلاب کی بحری تنصیبات اور سب مرین فیسلٹیز کو نشانہ بنایا۔ ایران کے بجلی کے گرڈ کو اس حد تک تباہ کیا کہ 2000 سے زائد مقامات پر بجلی منقطع ہو گئی اور ایران کا ایک بڑا حصہ اندھیرے میں ڈوب گیا۔
اور پھر سینٹ کام کی اس شدید بمباری کے جواب میں ایران نے آئی فار این آئی نامی آپریشن شروع کیا. IRGC نے خلیجی ممالک میں قائم امریکی جو فوجی اڈے ہیں ان پر کروز میزائل اور خودکش ڈرونز ان کی برسات کر دی، جن میں قطر میں واقع العدید ایئر بیس ہے، کویت کی السلام ہے، احمد الجابر ہے، پھر بحرین میں امریکی 5th فلیٹ کا ہیڈ کوارٹر ہے، متحدہ عرب امارات میں امریکی تنصیبات ہیں. ان سب کو براہ راست نشانہ بنایا گیا. اور امریکہ نے پھر ایران کے خلاف شدید جوابی کارروائی جاری رکھی. آپ نے ہرمز میں ایرانی بندرگاہوں کا سخت فوجی محاصرہ بحال کر دیا اور باضابطہ طور پر امریکی کانگریس کو مطلع کیا کہ جناب ایران کے ساتھ جنگی کارروائیاں دوبارہ شروع ہو چکی ہیں. 13 جولائی کو پاسداران انقلاب نے متحدہ عرب امارات کے 2 سپر ٹینکرز ممباسا اور البحیہ ان کو تب نشانہ بنایا جب وہ دوبارہ عمان کے پانیوں سے گزر رہے تھے. اس حملے میں جہاز کے عملے کا یہ جو حملہ ہوا ہے اس میں جہاز کے عملے کا ایک ہندوستانی رکن تھا، وہ ہلاک ہو گیا عملہ، اور 8 شدید زخمی بھی ہوئے ہیں. اس حملے کے بعد چچا ٹرمپ نے کہا جناب اس کے بعد ہم ہرمز کے محافظ ہیں. خود اپنے آپ کو کہا میں ہرمز کا گارڈین اینجل ہوں، اور اعلان کیا کہ جناب اب امریکی بحریہ آپ نے ہرمز سے گزرنے والے ہر تجارتی جہاز کو سیکورٹی فراہم کرے گی، سوائے ایران کے سارے جا سکتے ہیں، لیکن اس کے بدلے میں 20% بحری ٹرانزٹ فیس لوں گا، میری ٹائم فیس لوں گا، وہ چارج کروں گا. پھر دنیا تو پاگل ہو گئی، کیا برطانیہ تو کیا چائنا سب نے پکڑ کے لے دے کی. تو چچا ٹرمپ اس سے بھی مکر گیا اور کہنے لگا نہیں میں اس کے بدلے امریکہ میں سرمایہ کاری کراؤں گا، جو اس کی عادت ہے، ایک بات پل میں تولا اور پل میں ماشا. اچھا حضور، ان حملوں میں امریکی فوج نے پہلی مرتبہ 1 وے اٹیک سی ڈرونز بھی استعمال کیے ہیں. یہ وہ جدید ترین ہتھیار ہیں جنہیں بغیر کسی انسانی عملے کے سمندر میں اتارا جاتا ہے اور یہ ہدف سے ٹکراتا ہی خود کو دھماکے سے اڑا دیتے ہیں. یہ بغیر پائلٹ کے چلنے والے خودکش بحری ڈرونز ہیں جنہیں آبنائے ہرمز کے قریب ایرانی فوجی ٹھکانوں، ساحلی ریڈارز، ایئر ڈیفنس سسٹمز اور میزائل تنصیبات کو نشانہ بنانے کے لیے امریکہ نے پہلی دفعہ استعمال کیا ہے. اچھا حضور، وہاں پھر ایران نے ٹرمپ کے آبنائے ہرمز والے بیان پہ وہ جو اس نے کہا کہ میں گارڈین اینجل ہوں، اور یہ جو بحری انہوں نے کارروائیاں کی ہیں ان پر سخت رد عمل دیا اور کہا کہ وہ اپنی حدود یا آبنائے ہرمز میں کسی بھی قسم کی امریکی مداخلت کو برداشت نہیں کریں گے. اور ساتھ ہی انہوں نے اپنے ہمسایہ ممالک کو بھی تڑی لگا دی کہ جناب اگر آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا تو پھر آپ کے لیے اچھا نہیں ہوگا. اچھا حضور، یہ سلسلہ جاری ہے. کل رات کو بھی یہی ہوتا رہا ہے کہ امریکہ ان کے اوپر حملے کرتا رہا ہے، جو ان کی کوسٹل سٹیز ہیں، کوسٹل ایریاز ہیں، وہاں پر کرتا رہا ہے، اور جو خلیجی ممالک میں امریکہ کے اڈے ہیں وہاں پر ایران حملے کرتا رہا ہے. اچھا حضور، امریکہ اور ایران کی اس جنگ میں جہاں بحری راستے ایک فلیش پوائنٹ بنے ہوئے ہیں، وہیں ایک نیا خطرہ زگروس کے سنگلاخ پہاڑوں سے ابھر رہا ہے. چچا ٹرمپ نے حال ہی میں ایران کے ان سنگلاخ پہاڑوں پر براہ راست حملے کی تڑی لگائی ہے. یہ جو زگراس پہاڑیاں ہیں، یہ سلسلہ ان کے مخصوص کچھ پہاڑ ہیں جن کو کہ پک ایکس ماؤنٹین کہتے ہیں، یا فارسی میں کوہ کولنگ گازلا کہا جاتا ہے. امریکہ کو یہ شک ہے کہ نتنز کے ایٹمی پلانٹ سے محض 2 کلومیٹر دور واقع ان پہاڑوں کے شکم میں ایران نے ایک انتہائی مضبوط، جدید اور ناقابل تسخیر انڈر گراؤنڈ نیوکلیئر سائٹ تعمیر کر رکھی ہے. سیٹلائٹ تصاویر کے مطابق یہاں 2 بڑی سرنگوں کا کمپلیکس دکھائی دیتا ہے، یہاں سے انٹرنس ہو سکتی ہے. یہ خفیہ ترین سائٹ ٹھوس گرینائٹ چٹانوں کے بیچ سینکڑوں فٹ کی گہرائی میں دفن ہے. امریکی خفیہ اداروں کے مطابق یہ ایران کا وہ غیر اعلانیہ یورینیم انرچمنٹ کا مرکز ہے جو اصفہان، فردو اور نتنز سے بالکل الگ ہے. اسے تہران نے اپنی حتمی انشورنس پالیسی کے طور پر بنایا ہے تاکہ اگر امریکہ کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو بھی جائے تب بھی پس پردہ ایران یہاں پر اپنا اس پر کام کرتا رہے، یورینیم کی انرچمنٹ پر، نیوکلیئر بام بنانے پر. لیکن حضور، اصل جیو پولیٹیکل بحث اس کی گہرائی پر ہو رہی ہے. ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ سائٹ سطح زمین سے اتنی گہرائی میں ہے کہ امریکہ کا سب سے تباہ کن جو بنکر بسٹر ہے GBU-57 میسو آرڈیننس پینیٹریٹر، اس کی وہ 200 فٹ گہرائی تک ٹارگٹ تباہ کر سکتا ہے. وہ کہتے ہیں جی شاید وہ بھی اس سائٹ کو تباہ نہیں کر سکتا. اور ویسے بھی وہ کہتے ہیں جب امریکی یہ جو بم تھے یہی والے GBU-57 یہ فردو اور نتنز کے اس پہ گرے تھے تو اس کو بھی مکمل طور پر تباہ نہیں کر سکے تھے. تو پھر گرینائٹ کی چٹانوں میں چھپے اس پک ایکس ماؤنٹین، اس کو کیسے ختم کیا جائے گا؟ یہ ایک ایسا دفاعی معمہ ہے جس پر امریکی دفاعی اسٹریٹجسٹ سر جوڑ کر بیٹھے ہیں کہ اس کا حل کیا نکالا جائے. اچھا حضور، آپ نے ہرمز ابھی سلگ ہی رہا ہے، اور سلگ ہی رہا تھا کہ مشرق وسطیٰ کا ایک اور پرانا محاذ اچانک وہ دہک اٹھا. یہ محاذ ہے سعودی عرب اور یمن کے حوثی باغیوں کا.
جہاں پچھلے 4 سال سے خاموش جنگ بندی چل رہی تھی. سب کو سکون تھا کہ چلو یار یہ آرام سے بیٹھے ہیں. لیکن یہ 4 سالہ سکوت صرف ایک ہی دن میں ہوا ہو گیا. ایران کے شہید سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، ان کی تدفین میں شرکت کے لیے حوثیوں کا دراصل ایک وفد تہران گیا ہوا تھا. اچھا، جب یہ وفد ایک ایرانی سویلین طیارے کے ذریعے واپس یمن کے دارالحکومت صنعا کے انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر لینڈ کرنے والا تھا تو سعودی عرب کی سرپرستی میں قائم وہ جو یمنی حکومت ہے، انہوں نے اسے اپنی قومی خود مختاری کی خلاف ورزی اور فضائی ناکہ بندی کو توڑنے کی کوشش قرار دیا. وہاں پر انہوں نے ان کے اوپر فضائی ناکہ بندی کی ہوئی ہے اور انہوں نے اس ایرانی طیارے کو لینڈ کرنے سے روکنے کے لیے صنعا ایئرپورٹ کے رن وے پر وہاں پر بمباری کی. طیارے کو پھر مجبوراً ڈائیورٹ ہونا پڑا. اس نے راستہ بدلا اور وہ صنعا سے 150 کلومیٹر دور حوثیوں کے ہی زیر اثر ایک ساحلی شہر ہے حدیدہ، اس کے ایئرپورٹ پر پھر وہ لینڈ کیا. سعودی عرب اور یمنی حکومت کا موقف تھا کہ اگر تہران اور صنعا کے درمیان براہ راست پروازیں شروع ہو گئیں تو ایران حوثیوں کو بآسانی فوجی، اسلحہ اور لاجسٹک مدد فراہم کرنے کا ایک مستقل فضائی راستہ، ایک ایئر برج قائم کر لے گا جو سعودی عرب کی سیکیورٹی کے لیے زہر قاتل ہے. رن وے پر حملے کے فوراً بعد حوثی ترجمان یحییٰ سوری نے اعلان کیا کہ جناب سعودی عرب کے ساتھ جنگ بندی اب ختم ہو چکی ہے اور چند ہی گھنٹے کے اندر حوثیوں نے سعودی عرب کے جنوبی علاقے پر ڈرونز اور بیلسٹک میزائلز داغ دیے. ان کا پہلا نشانہ بنا ابہا انٹرنیشنل ایئرپورٹ. سعودی عرب کا دعویٰ ہے کہ حوثی میزائلوں کو اس کی ایئر ڈیفنس نے فضا میں ہی تباہ کر دیا، جبکہ حوثی میڈیا یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ انہوں نے کل 6 میزائل داغے تھے، جن میں سے کچھ جو ہے وہ شاہ خالد ایئر بیس کو بھی کچھ نے نشانہ بنایا تھا. یہ مارچ 2022 میں جنگ بندی کے بعد حوثیوں کا سعودی عرب کی سرزمین پر پہلا براہ راست حملہ تھا جس نے پورے خطے کو تشویش میں مبتلا کر دیا ہے کہ کیا اب یہ جنگ پورے خطے میں پھیلنے جا رہی ہے. اچھا حضور، یہ تو ایک مختصر سا رن انہوں نے فٹافٹ آپ کو سنا دیا ہے. اس کو نا ذرا اب اس پوری صورتحال کا ایک مختصر سا تجزیہ بھی کر لیتے ہیں. دیکھیے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایران اس حد تک جارحانہ رویہ کیوں اپنا رہا ہے کہ وہ عمان کی حدود میں موجود جہازوں اور ٹینکرز پر بھی حملے کر رہا ہے. دیکھیے حضور، اس کا جواب ایران کی بقا کی نئی حکمت عملی میں چھپا ہے. اس جنگ کے بعد تہران اس نتیجے پر پہنچ چکا ہے کہ ایٹم بم کے حصول سے قطع نظر، مطلب وہ نیوکلیئر انرجی لیتا ہے نہیں لیتا، اس کے ویپنز بناتا ہے نہیں بناتا، ایٹم بم بناتا ہے کہ نہیں بناتا، اس سے قطع نظر اس کا وجود اب آبنائے ہرمز پر اس کے مضبوط کنٹرول پر منحصر ہے. اگر ایران ہرمز کو بلاک نہ کرتا تو یہ جنگ بھی یوکرین اور روس کے تنازع کی طرح بن جاتی، جہاں عالمی برادری صرف تماشائی بنی رہتی. روز خبروں میں آتا جتنے لوگ مر گئے ہیں، اتنے فلانا ہو گیا ہے، وہ لوگ دیکھتے رہتے، اس سے امیون ہو جاتے اور کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا. لیکن جیسے ہی ایران نے ہرمز کا راستہ روکا، دنیا بھر میں تیل اور گیس کی قیمتیں آسمانوں کو چھونے لگیں اور اس معاشی دباؤ نے ہی چچا ٹرمپ کو گھٹنے ٹیکنے اور مذاکرات کی میز پر آنے پر مجبور کیا. ایران جانتا ہے کہ وہ کسی بھی قیمت پر ہرمز کا کنٹرول کھو نہیں سکتا. اچھا حضور، تھوڑا سا نا میں آپ کو آبنائے ہرمز میں نے پہلے بھی بتایا، لیکن میں ایک دفعہ پھر یہ بات بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آ جائے کہ ہرمز کے اندر پھڈا کیا ہے. دیکھیے، آبنائے ہرمز کے اگر ہم اسٹریٹجک جغرافیے کو دیکھیں نا تو اس کے 3 راستے یا 3 لینز بنتی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا پہلا راستہ ہے ایک مڈل لین ہے جو روایتی طور پر ایک بین الاقوامی گزرگاہ تھی اور جہاں پر جنگ سے پہلے تمام تجارتی ٹریفک ادھر سے گزرتی تھی. لیکن اب ایران نے اس پورے راستے پر سمندری بارودی سرنگیں اس کو مائن کر دیا ہوا اور اسے مکمل طور پر بلاک کر دیا، اور پانی ہے اب ان کو بھی نہیں پتا کہ مائنز کا ہے، تو وہ سینٹرل راستہ جو ہے نا وہ بلاک ہو گیا. دوسرا راستہ وہ ہے جو ایران کی سمندری حدود کے اندر واقع ہے اور تہران کا اصرار ہے کہ آبنائے ہرمز سے گزرنے والے تمام بحری ٹریفک جو ہے وہ یہی لین استعمال کریں اور گزرنے سے پہلے IRGC کے ساتھ مکمل کوارڈینیشن کریں، ان کی اجازت لیں اور ان کو بتا کر ان کی اجازت سے ان کی نگرانی میں آبنائے ہرمز کو کراس کریں. تیسرا جو راستہ ہے وہ عمانی راستہ ہے جو عمان کے علاقے اس کی ٹیریٹوریل واٹرز میں پڑتا ہے اور بین الاقوامی قوانین کے تحت ایک الگ خود مختار ملک کا حصہ ہے، اور وہاں پر اگر کوئی ٹینکر کھڑا ہو، کوئی ٹریفک کھڑی ہو، کوئی جہاز کھڑا ہو تو وہ عمان کے ٹیریٹوریل واٹرز میں ہے، اس کا ایران کے ساتھ لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایران اس راستے سے بھی جہازوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دے رہا. اب کھیل کو سمجھنے کی کوشش کریں. سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات کے وہ ٹینکر جنہیں ایران نے نشانہ بنایا وہ سب عمان کے پانیوں سے گزر رہے تھے.
وہ ایسا کیوں کر رہے تھے؟ کیونکہ وہ چاہ رہے تھے کہ یار ہم اس کو ایکسپلائٹ کریں، ہم اس لین سے اپنے ٹینکر گزاریں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایران کے ساتھ کوآرڈینیشن نہیں کرنا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایران کو جواب دیں، وہ نہیں چاہتے کہ وہ ایران کے انگوٹھے کے نیچے آئیں. وہ تہران کو بائی پاس کر کے آبِ ہرمز سے نکلنا چاہتے تھے. لیکن ایران کو معلوم ہے کہ اگر اس نے ایک بھی ٹینکر، ایک بھی جہاز کو عمانی راستے سے خاموشی سے گزرنے دیا تو ہرمز پر اس کی گرفت کمزور پڑ جائے گی، جو وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتا. اس کے لیے ایگزسٹینشل تھریٹ ہے یہ. یہی وجہ ہے کہ ایران بین الاقوامی قوانین کو بالائے طاق رکھ کر عمان کی حدود میں، اس کی سمندری حدود میں بھی جہازوں اور ٹینکرز پر کروز میزائل داغ رہا ہے. وہ دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ یا تو ہمارے اصول پر چلو، ہمیں بتا کے چلو، نہیں تو آپ نے ہرمز ہم نہیں کسی کو گزرنے دیں گے، یہاں سے ایک قطرہ تیل کا بھی باہر نہیں جائے گا. یہ وہ بارہا کہتے ہیں. اور وہیں خلیجی ممالک اور امریکہ جانتے ہیں کہ آپ نے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہوا تو وہ جب چاہے بلیک میل کر سکتا ہے، آپ نے ہرمز بند کر سکتا ہے. یہ ان کو وارہ ہی نہیں کھاتا کہ ایران کا دل چاہے تو یہاں سے جانے دے، دل چاہے تو نہ جانے دے. وہ دے کی ناٹ افورڈ اٹ کہ ہر وقت وہ ایران کا موڈ دیکھتے رہے کہ اب بھائی صاحب مسکرا رہے ہیں، نہیں مسکرا رہے ہیں، خوش ہیں. وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو یہ وارہ ہی نہیں کھاتا. اور ایران نے اگر ایک دفعہ اس کو جانے دیا تو اس کو پتا ہے کہ میں نے ایک بھی ٹینکر جانے دیا تو میرا وجود خطرے میں پڑ جائے گا، دنیا کو پتا چل جائے گا یہ تو ہم یہاں سے گزر سکتے ہیں. ان کو پتا ہے ہمارا وجود اس پر ٹکا ہوا ہے. اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ اگر ہرمز میں مجھے کنٹرول سے روکا تو میں پھر باب المندب بھی بند کر دوں گا، دوسرے والا جو اسٹریٹ ہے. اچھا حضور، آپ نے باب المندب کیا ہے؟ یہ وہ اسٹریٹجک راستہ ہے جو بحرہ ہند اور خلیج عدن کو بحیرہ احمر سے جوڑتا ہے، اور پھر وہاں سے جہاز سوئس کینال کے ذریعے بحیرہ روم یعنی کہ میڈیٹرینین سی یعنی کہ یورپ تک پہنچ جاتے ہیں. دنیا کی کل تجارت کا تقریباً 12% اور عالمی بحری کنٹینر ٹریفک کا ایک بڑا حصہ اسی آبنائے باب المندب کے راستے سے گزرتا ہے. ایران حوثیوں کے ذریعے باب المندب سے گزرنے والے جہازوں پر ڈرونز اور اینٹی شپ میزائلوں سے حملے کروا کے یہاں کی ٹریفک کو ڈسٹرب کرنے کی دھمکی دے رہا ہے، جیسا کہ یہ ماضی میں بھی اس طرح کرتے رہے ہیں. اب یہ صورتحال عالمی معیشت کو گھٹنوں پر لا سکتی ہے اور ساری دنیا کو اس وقت اس کی فکر ہے. لیکن دیگر ممالک سے بڑھ کر یہ صورتحال سعودی عرب کے لیے ایک بھیانک خواب ہے. کیوں؟ اس کی تاریخ اور جغرافیہ کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیے حضور، سعودی عرب کا یمن کے ساتھ 1100 میل لمبا طویل بارڈر ہے. 2014 میں جب حوثیوں نے سنا پر قبضہ کیا تو ریاض میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگیں. سعودی عرب کو 2 بڑے خدشات ہیں. پہلا ہے، سعودی عرب کو یہ ڈر ہے کہ ایران یمن میں حوثیوں کو اسی طرح کی ایک انتہائی مسلح اور نظریاتی پراکسی فورس بنا دے گا جیسی اس نے لبنان میں حزب اللہ بنائی ہے. اگر ایسا ہوا تو سعودی عرب کے شہر، ایئرپورٹس اور تیل کی تنصیبات ہمیشہ تہران کے نشانے پر رہیں گی اور سعودی عرب ڈرتا رہے گا، ان کو فارغ کر دیں گے وہ. دوسرا، سعودی عرب کا ایک بائی پاس روٹ ہے، وہ خطرے میں پڑتا ہے. یہ سب سے اہم نقطہ ہے. دیکھیے، جب ایران نے آبنہ ہرمز کو بند کیا تو باقی خلیجی ممالک جیسے کویت، قطر اور امارات کا تیل بلاک ہو گیا. لیکن سعودی عرب کو اس کا زیادہ فرق نہیں پڑا کیونکہ ان کے پاس سے خفیہ ہتھیار تھا، ایسٹ ویسٹ کروڈ پائپ لائن، جسے پیٹرو لائن بھی کہا جاتا ہے. یہ پائپ لائن تقریباً 1200 کلومیٹر طویل ہے اور سعودی عرب کے جو تیل پیدا کرنے والے مشرقی علاقے عقیق کو اس کو براہ راست مغربی ساحل پر واقع یمبو کی بندرگاہ سے جوڑتی ہے. اس پائپ لائن کی گنجائش روزانہ 50 سے 70 لاکھ بیرل تیل پہنچانے کی ہے. یعنی جب ہرمز بند ہوا تو سعودی عرب نے اپنا تیل پائپ لائن کے ذریعے بحیرہ احمر پہنچایا اور وہاں سے پھر دنیا کو جو یورپ جانا تھا وہ سوئس کینال سے چلا گیا اور جو ایشیا میں آنا تھا وہ باب المندب کے ذریعے آ گیا. اس نے اپنا تیل سپلائی کرنا شروع کر دیا. لیکن اب سوچئے کہ اگر ایران نے حوثیوں کے ذریعے باب المندب کو بھی بند کر دیا تو بحیرہ احمر کا یہ متبادل راستہ بھی بلاک ہو جائے گا. یہی وجہ ہے کہ سعودی عرب نے اشارہ دے دیا ہے کہ اگر ایسا ہوا تو وہ خاموش تماشائی نہیں رہے گا، وہ ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھے گا. ابھی بھی پہلے سعودی عرب خاموش رہتا تھا جب حملے ہوتے تھے، اب جب ٹینکرز پہ حملے ہوئے سعودی عرب کی جو فارن منسٹری ہے وہ بیان جاری کر رہی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا ہے کہ بھائی یہ ہمیں کھانے آ رہا ہے، اب ہمارا معاملہ خراب ہوگا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ برداشت نہیں کریں گے. اور سنا پر بمباری کر کے اس نے اپنا یہ موڈ دکھا دیا، اس نے اپنا ارادہ ظاہر کر دیا کہ وہ کیا چاہتا ہے.
اچھا حضور، اب نا اس میں پاکستان کے لیے ایک بڑا مسئلہ بن جاتا ہے، کیونکہ سعودی عرب کے اس جنگ میں براہ راست فریق بننے سے پورے خطے کا جیو پولیٹیکل توازن بگڑ سکتا ہے، اور سب سے بڑا اثر اس پر پاکستان میں پڑے گا، کیونکہ اب تک پاکستان اس بحران میں ایک مرکزی ثالث، ایک مین میڈیٹر، چیف میڈیٹر کے طور پر اس کا کردار ادا کر رہا تھا۔ پاکستان نے یہ ذمہ داری، میں آپ کو بتا دوں، اکیلے نہیں سنبھالی تھی۔ پاکستان نے یہ ذمہ داری سنبھالی تھی کیونکہ سعودی عرب، چین اور امریکہ تینوں چاہتے تھے کہ پاکستان تہران اور واشنگٹن کے درمیان پل کا کردار ادا کرے اور یہ جنگ فٹافٹ کوئی صلح صفائی کرا کے اس کو ختم کیا جائے۔ لیکن اگر سعودی عرب خود اس جنگ کا باقاعدہ حصہ بن گیا تو پاکستان کے لیے غیر جانبدار رہنا ناممکن ہو جائے گا۔ پاکستان کا سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک ڈیفنس پیکٹ ہے۔ اگر ایسا ہوا تو عین ممکن ہے کہ پاکستان اس ثالثی کے عمل سے بالکل پیچھے ہٹ جائے۔ اسی طرح جو اسلامی ممالک اب تک ایران کے موقف کی تائید کرتے رہے ہیں، اگر ایران نے حوثیوں کے ذریعے سعودی عرب کو بھی اس تنازع میں گھسیٹ لیا اور وہ بھی اس جنگ کا حصہ بن گئے تو ممکن ہے کہ تہران اسلامی دنیا میں بھی بہت سے ملکوں کی ہمدردی کھو دے۔ اچھا حضور، بظاہر یہ جنگ اب دوسرے دور یا دوسرے فیز میں داخل ہو چکی ہے۔ امریکی پھر سے حملے کریں گے، ایرانی اس کا جواب دیں گے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ایران پر معاشی دباؤ بڑھے گا۔ مجھے خوف ہے کہ اگر باب المندب کو بھی بند کرنے کی کوشش کی گئی تو اس کا شدید رد عمل ہوگا، عالمی رد عمل ہوگا۔ دیگر ممالک جس میں مسلم ممالک بھی شامل ہیں وہ ایران پر تنقید کریں گے۔ ایران کی حکمت عملی یہ ہے کہ آبنہ ہرمز کا کنٹرول ہر حال میں اس کے پاس رہے، اور امریکہ اور خلیجی ممالک یہ تسلیم کرنا نہیں چاہتے۔ نیوکلیئر سائٹس امریکہ بوٹس آن گراؤنڈ کے بغیر تباہ نہیں کر سکتا، بنکر بسٹرز وہاں ایفیکٹو نہیں ہیں، اور بوٹس آن گراؤنڈ کی ہمت امریکہ کے اندر اتنے تپڑی نہیں کہ وہ وہاں پر بوٹس آن گراؤنڈ کرے۔ تو حضور، میری ناقص رائے میں اس وقت جنگ کو طول دینا ایران، خلیجی ممالک، عالمی معیشت کسی کے بھی حق میں نہیں ہے، سوائے شاید اسرائیل کے، کیونکہ وہاں پر اس ملعون یاہو کے الیکشن ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہ کرتا رہے، اور ٹرمپ نے بھی دنیا کے ساتھ کھیلنا شروع کیا ہوا ہے۔ اس کو یہ ہے کہ جب میں جنگ بند کروں گا تو لوگ میرے پر آ جائیں گے، ایپسٹین کے سوال پوچھیں گے، آگے مڈ ٹرمز آ رہے ہیں۔ اس نے دیکھا جب جنگ بند کی تھی تو ایسا نہیں ہوا کہ کوئی میڈیا میں تنقید بند ہو گئی تھی، لوگوں نے اور تنقید شروع کر دی تھی۔ تو وہ کہتا ہے اس سے تو اچھا ہے، ٹھیک ہے، یہ کھیل شروع رہے۔ اس کی بھی اسی میں بقایا، اس نے لوگوں کو ڈائیورشن دی ہوئی ہے۔ لیکن فریقین کو چاہیے یہ کہ وہ پاکستان، قطر اور عمان جیسے ثالثوں کی بات سنیں۔ عمان میں آپ کو بتا دوں کہ وہ پہلے ہی کوشش کر رہا ہے کہ آبنہ ہرمز کا نا ایشو ریزالو کر دے۔ میں نے آپ کو یاد ہوگا، میں نے پہلے بھی یہ بات بار بار کہی تھی کہ نیوکلیئر ایشو از نو ایشو، اصل مسئلہ اب آبنہ ہرمز کا ہے، کیونکہ ایران اس کو کھلنے نہیں دے گا سوائے اس کے کہ اس کا کنٹرول ہو، اور باقی لوگ یہ ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ اب کہانی ساری کی ساری ہرمز پہ آ کے پھنس گئی ہے، اور عمان جو ہے وہ بڑی کوشش کر رہا ہے، وہ بات کر رہا ہے، ملاقاتیں کر رہا ہے، وہ کوشش کر رہا ہے کہ یہ ایشو کسی طریقے سے ریزالو ہو جائے۔ ایران کو چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائے، خلیجی ممالک کو بھی چاہیے کہ اس کا فائدہ اٹھائے، کیونکہ نقصان ان کا ہو رہا ہے۔ ان کو چاہیے کہ زور ڈالے امریکہ پر اور اسے بولے کہ مذاکرات کی میز پر بیٹھو، اور جو بھی بہترین ڈیل ہے وہ اس میں سے نکالی جا سکے۔ ایک بہت بڑا مسئلہ اعتماد کا بھی ہے کہ they do not trust each other, but they have to trust each other and give peace a chance. This is the only option we have. اگر یہ نہیں ہوا تو پھر آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جنگ پورے خلیج میں بھی پھیلے گی۔ باقی ابھی تو صرف پھیلی تو ہوئی ہے، لیکن حکومتیں شامل ہو جائیں گی، اور ایک دفعہ سعودی عرب اس میں شامل ہو گیا، ابوظہبی اس میں شامل ہو گیا، پھر آپ دیکھیں گے کہ مسلم امہ جو ہے وہ اس میں بلاکس میں بٹ جائے گی، اور پھر آہستہ آہستہ آپ دیکھیں گے کہ وہاں سے بھی ویسٹرن پاورز بھی بیچ میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ دس ول کک آف another world war. This is a very, very, very dangerous situation. اور آپ نے ہرمز کے اوپر they have to cut out a deal، اور کوئی بروکر کرے، عمان لگا ہوا ہے۔ If it works, they have to trust each other and give peace a chance. Otherwise بہت بڑی تباہی ہے۔ لیکن کیا ان سب کے فیصلے اسی لاجک کو فالو کریں گے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب آنے والے چند دن ہی دیں گے۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ شکریہ۔